السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اور جی میں نے یہاں پہ ناشتے سے شروعات کی تھی بلاگ کی، اور صبح صبح اٹھ کے یہی روٹین ہوتی ہے، ڈیلی میں ناشتہ بناتی ہوں، سب کے لیے بناتی ہوں، اور سب کو جو ہے پہلے چائے پینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے۔ اور میری اب یہی روٹین ہوتی ہے کہ جو بھی سالن وغیرہ ہو، اگر کوئی کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تھوڑا سا میش کر کے تو روٹی میں لگا دیتی ہوں۔ اور چائے آج کل سردی ہے تو سبھی بہت زیادہ پیتے ہیں، اور بہت زیادہ سردی ہے اس دفعہ۔ مجھے صبح صبح اٹھنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے۔ پہلے ستمبر، اکتوبر اور نومبر تک بھی ٹھیک تھا، اور دسمبر بھی تقریباً ٹھیک تھا، لیکن یہ جنوری جو ہے بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہو چکا ہے صبح اٹھنا۔ ہاتھ اتنا فریز ہو جاتے ہیں سب کام وغیرہ کرتے ہوئے۔ اور یہاں پہ بھی سالن تھا میرے پاس، آلو گوبھی کا تھا شاید، اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑا مسالہ اور نمک ایڈ کر کے زیرہ وغیرہ کا پاؤڈر اس کو میش کر لیا تھا روٹی بنانے کے لیے، کیونکہ ایسے سالن ہمارے گھر میں کوئی بھی زیادہ نہیں کھاتا سوائے میرے تو باقی سب کو پھر ایسے میں روٹی کے اندر ڈال کے دے دیتی ہوں، پراٹھا بنا کے دے دیتی ہوں۔ اور میری دادی اماں بھی ماما کے بعد بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہیں، بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں، اور دادا ابو بھی اسی طرح ہی ہیں، لیکن اب گھر ہوتے ہیں، اور حویلی بھی ہم لوگوں نے ختم کر دی ہے، اگر آپ نے ولاگس میں لاسٹ دیکھا ہو تو۔ اس لیے اب سب گھر ہی ہوتے ہیں، اور ہم تقریباً فری ہوتے ہیں، کسی کو بھی خاص کام نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاپا جو ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، وہ بھی گھر ہی ہوتے ہیں، اور وہ مسجد کے کام وغیرہ کرتے ہیں۔ اور جی میں اب مکھن بناتی ہوں نا، تو میں ایسے مکھن کے گول گول پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں، یہ آسان ہوتا ہے بعد میں روٹی وغیرہ کو لگانا۔ تو مکھن وغیرہ نکالنا یہ بھی مجھے بہت اچھے سے آ گیا، میں کسی ولاگ میں شیئر کروں گی نیکسٹ انشاءاللہ بناؤں گی تو۔ اور یہاں پہ میں لاسٹ پہ جو ہے اپنے لیے پراٹھا بنایا تھا، اور لاسٹ میں کبھی کبھی میرا روٹی کھانے کا دل کرتا ہے، کبھی کبھی میرا ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، پانی وغیرہ پی لیتی ہوں، کافی پی لیتی ہوں، کبھی چائے پی لیتی ہوں، اور بھی سردیوں کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کبھی وہ لے لیتی ہوں۔ اور ساگ بھی اسی طرح بنا کے پھپھو آتی ہیں نا تو وہ رکھ جاتی ہیں فریز کر کے، تو اوپر رکھا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے باؤلس میں، تو میں نکال کے گرم کر لیتی ہوں، اتنا تو آتا ہے تو۔ اور اسی طرح بس روٹین ہینڈل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بس صبح اور دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، شام میں مشکل ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی صرف میں یا میری جو کزن رہتی ہیں، کزن سسٹر، ہم دونوں ہی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، اور بس ہمیں کوئی خاص کام نہیں ہوتا، بس گھر کے کام ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھونے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ میں نہ کوئی جاب کر رہی ہوں، اور بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، سب کو جو ہے اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیں۔ اور یہاں پہ میں دوپہر کے کھانے میں بھی جب ساگ وغیرہ گرم کرتی ہوں نا، ساتھ میں چائے رکھ لیتی ہوتی ہوں، کیونکہ سردی ہے تو بار بار چولہے کے پاس آنے کا، چولہے کے پاس آنے تک ٹھیک ہے، لیکن کچن میں آنے کا ٹھنڈ میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہم لوگ دوسری سائڈ جہاں پہ ماما کام کرتی تھی وہاں پہ آگ جلا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا آج نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مما جو ہے وہ تو تھوڑا سا لہسن پیس کے میرے لیے رکھ دیتی تھی، چھوٹے سے کپ میں یا پیالی میں یا ایسے برتن میں نا، لہسن کا پیسٹ۔ اب میں چھیلتی بھی نہیں تھی، کبھی پیسٹ بھی نہیں بنایا تھا، مما ہی پیسٹ بناتی تھی، اور وہ کنڈی میں بنا کے دیتی تھی، اور میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ مطلب ایسے چھیلو فوراً سے ڈیلی ڈیلی، تو ایسے گھر میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ ڈیلی چھیلو فریش پیسٹ بناؤ۔ تو پھپھو آئی تھیں، میری 2 پھپھو ہیں ماشاء اللہ، تو انہوں نے اتنا زیادہ لہسن مجھے چھیل کے دے دیا تھا، تو میں نے بس یہ کہیں یوٹیوب پہ دیکھا تھا، وہ تو بہت زیادہ آئل ڈال رہے تھے، میں نے بہت کم آئل میں نمک اور آئل ڈال کے نا اس کو سارا جو لہسن تھا اس کا پیسٹ بنا لیا۔ یقین کریں اس کے بعد میرے لیے کوکنگ اتنا آسان ہو گئی ہے، 2-3 مہینے پیسٹ تو یہ میں نے یوز کیا ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک جو ہے پیسٹ خراب نہیں ہوتا۔ اور میں ایسے جوس والے جگ میں بنا لیتی ہوں، ایسے کوئی خاص اسمیل بھی نہیں ہوتی، فوراً سے اگر دھو لیں تو۔ اور ماشاء اللہ اتنا زیادہ لہسن تھا، یہ میرے تقریباً 3 مہینے تو کہیں جانے والا نہیں ہے، میں نے جب اس کا پیسٹ بنایا۔ اور اسے فریزر میں نہیں رکھتی میں، کسی شیشے کے باؤل یا پھر پلاسٹک کا کوئی ڈبہ ہو تو اس کے اندر ڈال کے رکھ لیتی ہوں۔ یہاں پہ یہ اچھا خاصا تھا، میں نے ایک بڑا ڈبہ بھر لیا تھا اور جو 2 چھوٹے چھوٹے، اور بس ان کو یوز کر لے۔ گرمیوں میں شاید اس کو فریز کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن ابھی سردیوں میں تو بالکل بھی نہیں، اسے میں نیچے فریج میں رکھ لیتی ہوں جہاں پہ عام چیزیں رکھتے ہیں، فریج میں آلریڈی بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا، اور اتنا اسموتھ پیسٹ بنتا ہے، میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی لاسٹ پہ ایک دفعہ مکمل بن جائے۔ اور جی اس سے اتنا جلدی میرا کام ہو جاتا ہے، مطلب سالن بنانا ہے بس 1 چمچ پیسٹ لے لیا۔ اور میں آج کل ٹماٹر کا بھی یہی کرتی ہوں، میں اس کو فروزن والا جو ایریا ہے نا فریج کا ادھر رکھ دیتی ہوں، اور وہ جب فریز ہوتا ہے تو اس کا چھلکا اتنا آسانی سے اتر جاتا ہے، تو سالن وغیرہ میں ڈال لیتی ہوں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں ایک سالن بنا لوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا، پھر میں اس کو بھی فریز کر دیتی ہوں میں دوسرے دن یا تیسرے دن کھا لیتے ہیں، کیونکہ گھر کی پوری روٹین سارا کچھ خود ہی وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، کتنا کیا سبزی بنانی ہے، کیا لینی ہے، تو پھر اکثر ایسا کرتی ہوں کہ سبزی لے لیتی ہوں، یہ دیکھیں پیسٹ کتنا اچھا بنا ہے۔
اور یہ اسی طرح رہتا ہے اور اس کا بالکل بھی ٹیکسچر چینج نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں. گرمی کا بھی نہیں میں کہہ سکتی گرمیوں میں اس کا کیا کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے یہ بہت اچھا ہے. گرمی میں بھی یہی ہوگا کہ میں اس کو فریز کر کے رکھ لوں گی، پھر کسی اور یوٹیوب ویڈیو میں دیکھ لوں گی تو بس. اور اس کے علاوہ سبزیاں بھی پھر میں اس طرح اکٹھی لے لیتی ہوں، 2 4 جو کھانی ہوتی ہیں، جو چیزیں گرمی میں کھاتے ہیں نا وہ بھی میں لیتی ہوں، تاکہ وہ اتنی چھوٹی تھوڑی تھوڑی کم لے لوں. کبھی ½ کلو سبزی لے لیتی ہوں، کبھی پاؤ بھی لے لیتی ہوں. یہ چھوٹا والا ڈبہ تھا جو میں نے بھر کے رکھا تھا. اور گھر میں ہی اکثر میں، کیونکہ میری کزن آئی ہوئی ہے اور وہ فیصل آباد میں رہتی تھی، وہاں پہ وہ تقریباً ریگولر ہی اس طرح باہر کا کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے. اور لیکن یہاں پہ ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی تو پھر پاپا لا دیتے ہیں، جو چیز ہم منگوائیں وہ پاپا لا دیتے ہیں، تو پھر گھر میں بنا لیتے ہیں. یہاں پہ میں سب کے لیے آج برگر بنا رہی تھی، تو وہ چیزیں وغیرہ کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں، تو یہ بھی میں نے انہی لاسٹ ڈیز میں ویڈیو شوٹ کیا ہے. اچھا اسی طرح میں پچھلے 4 مہینے میں چھوٹے چھوٹے کلپس بناتی رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ کسی نہ کسی ولاگ میں ایڈ کر دوں گی. اور بس ڈیلی کے ولاگس بھی سٹارٹ کریں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ارادہ ہے. اور شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں راضی ہیں، خوش ہیں، اور بس زندگی گزر رہی ہے. اور آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے اگر خدا نخواستہ ماں باپ یا مما یا بابا یا کسی کا کوئی نہیں ہے، تو ایسے اگر کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی اور کا نہیں ہے، یا وہ کسی کا دکھ دیکھ کے نا اور زیادہ لگتا ہے کسی کا دکھ زیادہ ہمارا کم ہے. کیونکہ تقریباً سپتمبر سے یہ مما کی ڈیتھ کے تقریباً 10 دن بعد سے ہی یہ فلسطین میں اتنا زیادہ ظلم وہ سب سٹارٹ ہوا پڑا ہے. تو میں سب کچھ انسٹاگرام پہ لائیو دیکھ رہی ہوتی تھی ہر ٹائم کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کافی اکاؤنٹ ہیں وہاں سے جو وہ لائیو ان کا دکھا رہے ہیں، تو ان کو میں اتنا دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ میرا دکھ، میرے صرف ایک ماما گئی ہیں، وہ میرے ہاتھوں میں، میرے بازوں میں، میرے سامنے گئی ہیں بنا کسی تکلیف کے. اتنا ایسے جیسے نرم پھول جو ہوتا ہے نا، پھول کی پتی مکھن میں سے ہم ایسے گزارتے ہیں، ایسے ان کی جان گئی ہے. تو میں اس چیز پہ اتنا کیوں کروں کہ میری ماؤں کا دکھ ہوتا ہے، لیکن میں ان کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ میرا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے تو جانا ہے نا. تو بس اسی طرح ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے پھپھو کہتی ہوتی ہیں کہ جیتے ہیں، دوسروں کا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا زیادہ ہے، ہمارا کم ہے. تو بس ایسے ایک دوسرے کو ساتھ دے دے کے جینا پڑتا ہے. تو بس اسی طرح گزارا ہو رہا ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رکھے، کیونکہ ہم سب نے بھی جانا ہے، ہمیں بھی شاید کوئی روئے اسی طرح ہمارے لیے بھی. اور بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، آج کی ویڈیو اتنی تھی. ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک کر دیں ویڈیو کو. اوکے جی، اللہ حافظ.